علیمہ خان صاحبہ کی ایک چیٹ گردش کر رہی ہے. خیر موٹی بات یہ بتائی گئی ہے کہ خان صاحب کو اچھی سہولیات اگر مل جائیں گی تو پھر ہم یہ کیسے بتائیں گے کہ خان صاحب کتنی مشکلات میں کچھ جیل میں جو ملاقاتیں ہیں اس کو محدود کیا جائے. اقتدار میں تھے اور اس سے پہلے جب اپوزیشن میں تھے تو ایک بڑا مقبول نعرہ تھا خان صاحب کا، دو نہیں ایک پاکستان کے بتائیے کتنے شہری جو جیلوں میں اس وقت بند ہیں، اگر ان کو ان کی بیوی ملنے آئے تو وہ اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں ملتی ہے. اس سے لیکن وہ سابق وزیر اعظم بھی تو ہے نا. میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے، جب وہ جائیں تو برے تھے اور میری باری ہو تو یہ تو میں سابق وزیر اعظم ہوں. آپ تو سابق وزیر اعظم کو پھانسی لگاتے ہیں. علیمہ بی بی کو چیک کرنا چاہیے، ان کے اندر بھی بشرا کا ایجنٹ گھس گیا ہے. جو بات جو لیک ہوئی ہے اس کا فائدہ تو بشرا بی بی کو ہوگا. میاں صاحب پہ بات کر لیتے ہیں نا، لوگ کہیں گے صرف خان صاحب کے ہی ہم پیچھے پڑے رہتے ہیں. میاں صاحب کون سے؟ اچھا یہ بھی اب مسئلہ ہے کہ شریف صاحب پہ کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گڈ بکس میں آئے کہ نہیں آئے؟ شہباز صاحب کی آنیا جانیا جو ہے اور ان میں کانفیڈنس مجھے زیادہ لگ رہا ہے. ان حالات میں یہ کافی اچیومنٹس ہیں. زیادتی نواز شریف صاحب کی بات نہ کریں، 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر ہیں. مجھے بتائیں کہ وہ اتنے گمسم کیوں رہتے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے اس ڈپریسو موڈ، ان کے ساتھ دھوکا ہو. خود اپنی جماعت نے کیا نا. ہاں بڑے پیار سے بلایا گیا اور بس بٹھا دیا منجی پر. السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو. آج ایک بڑا دلچسپ تجربہ ہم کرنے جا رہے ہیں پبلک نیوز کے اوپر، اور میرا خیال ہے کہ یہ تجربہ بڑا خوشگوار ثابت ہوگا اور اس کے بڑے دور رس اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں. اور ایک بڑی پرانی خواہش ہے میری، اس خواہش کی بھی تکمیل آج فائنلی ہونے جا رہی ہے کہ میرے سامنے ٹیبل کے دوسری طرف میرے سب سے پسندیدہ صحافیوں میں شامل نصرت جاوید صاحب جو ہیں تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ مجھے پوڈ کاسٹ کرنے کا ایک عظیم موقع مل رہا ہے. تو نصرت صاحب پہلے تو یہ بتائیں، ماشاء اللہ لگ تو بڑے پیارے رہے ہیں. کیسی تیاری ہے؟ لیکن پسند والی بات پہلے کیوں نہیں کہی؟ سر آپ نے مجھے موقع نہیں دیا کبھی. بس کیا کریں، زندگی ایسے گزر گئی. بالکل. اچھا سر، ویسے تو میں آپ کا شو ایسے آن اینڈ آف دیکھتی بھی ہوں، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں ہم جو تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا سیاسی گفتگو سے پہلے میں ایک آدھ سوال کرنا چاہوں کہ یہ جو آج کل پوڈ کاسٹ کا ٹرینڈ چل پڑا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اب ٹی وی کے بجائے یہاں آمنے سامنے بیٹھ کے 2 لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ہزاروں لوگ ان کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، اور بات کرنے والے تو ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اتنی توجہ دیں گے؟ ڈپینڈ کرتا ہے موضوعات پہ کیا ہے. ٹیلی ویژن کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جی 8 بجے یہ پروگرام ہونا ہے اور اس کے لیے سب تیار ہو جاتے تھے. اس کے لیے ظاہر ہے ابھی بھی ایک وہ نسل موجود ہے، وہ کچھ چھوٹی تعداد نہیں ہے، لہٰذا اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی فارغ ہے وہ اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے کسی بھی ٹائم. میری صورت پسند نہ ہو، خاص طور پر کافی لوگوں کو پسند نہیں ہے. بالکل. وہ یہ کہ نہیں ویسے تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ سنتے ضرور ہیں کم از کم. اچھا ایک سوال اور سر، وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تجزیاتی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے کیونکہ ابھی تک اس کے پیرامیٹرز ڈیسائیڈ نہیں کیے ہیں کہ ہم نے آگے چل کے کس طرح بات کرنی ہے، لیکن اب لوگ زیادہ تر ان صحافیوں کو پریفر کرتے ہیں جن کے پاس خبر بھی ہوتی ہے، صرف تجزیہ ہی نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ تجزیاتی صحافی بڑے اہمیت کے حامل تھے. نہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ لوگ بنیادی طور پر یہ سننا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے. تو آج کل تجزیے کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اگر آپ یہ بتا دیں کہ بس رہا ہونے ہی والے ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ جی 20 تاریخ کو انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہے، اپنے عہدے کا حلف لینا ہے ٹرمپ نے، اور عہدے کا حلف لیتے ہی وہ فون کریں گے. یہ ٹویٹ کریں گے؟ نہیں، ٹویٹ کرنے کی نہیں، فون اٹھائیں گے. اور وہ ٹویٹ بھی کسی اور کو نہیں، غالباً آرمی چیف کو کریں گے اور کہیں گے کہ کو ٹیگ کریں گے. یہ مسٹر عاصم، don't you know how close my friend is Imran Khan and he was a great athlete. بیکاز ان کو تو پتہ نہیں کرکٹر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں جب ویلکم کیا تھا. بالکل. تو لوگ کہیں گے جی نصرت جاوید نے خبر دے دی. بالکل. ٹرمپ خبر دیں گے، وہ تھم نیل چلے گا اور بس اپنا سودا بک جائے گا، کمپنی کی مشہوری بھی ہو جائے گی. اچھا چلیے آپ نے خان صاحب تو کرتے ہیں پھر کشوری. بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر، یہ جو خان صاحب آپ نہیں، آپ کیا سوچتی ہیں اگر میں یہ بات کر دوں تو جھوٹا ثابت ہوں گا؟ نہیں سر، آج کل تو جھوٹ سچ کا پتہ ہی نہیں چلتا، مطلب بہت سے لوگ پہلے نہیں کرتے. یہ والا ایپیسوڈ تو بک جائے گا نا. نہیں خیر، لیکن کچھ باتیں اس میں ہم حقیقت پسندانہ بھی کریں گے. اچھا ایک جو آج صبح سے یعنی آپ گویا یہ کہہ رہی ہیں اے عمران خان کے پیارو سن لو، یہ خاتون آپ کی امیدوں پہ پانی پھیرنا چاہ رہی ہے. چلو بھر پانی کا اضافہ ہونا چاہیے ویسے.
ارے چلو بھر تو اب زیادہ سخت لفظ. چلیں سر، لیکن ایک اہم چیز وہ یہ کہ آج ویسے تو روز ہی ہمارے پاس کوئی ایسا منجن ہوتا ہے بیچنے کے لیے جو ٹیلی ویژن پہ بک رہا ہوتا ہے. علیمہ خان صاحبہ کا آج پورے دن ٹیلی ویژن چینل پہ وہ چیٹ ایک چل رہی ہے. میں نے کہا چلیں شروع اسی سے کر لیتے ہیں کہ اب خان صاحب سے پہلے جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں انہوں نے اتنے مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ اب یہ اس خبر کو میں اسکپ نہیں کر سکتی تھی آپ سے آج کے حوالے سے. اگر آپ کی نظر سے وہ چیٹ گزری ہو تو اس میں تو اس بات کو بڑی تقویت ملتی ہے کہ خان صاحب کی سیاست کو باقی لوگ استعمال کر رہے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے. مثال کے طور پر آپ کس چیٹ کی بات کر رہے ہیں تاکہ جو ہمیں سن رہے ہیں لوگ انہیں تو اندازہ ہو. ہاں، علیمہ خان صاحبہ کی ایک چیٹ گردش کر رہی ہے جو انہوں نے اپنی ڈائریکٹلی جو پی ایس ان کے ہیں ان سے کی، جو ان کا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. تو یہ لیک ہوئی ہے ایگزیکٹلی. اچھا اب یہ کیسے لیک ہوئی یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک سوال ہے. کیسے لیک ہوئی مطلب یہ بھی ایک سوال ہے نا. مطلب ساری باتیں میں تو نہیں کر سکتی ہوں بیٹھ کے. لیک تو اسٹریٹجک لیکس ہوتی ہیں نا. اچھا یہ ٹیکنیکل لیک تھی سر، میرا خیال ہے اسٹریٹجک ہوگی. ہاں اچھا، اس لیک میں خیر موٹی بات یہ بتائی گئی ہے کہ خان صاحب کو اچھی سہولیات اگر مل جائیں گی تو پھر ہم یہ کیسے بتائیں گے کہ خان صاحب کتنی مشکلات میں ہیں. پھر بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ مشال یوسفزئی صاحبہ جو ان کی فرنٹ وومن کے طور پر بظاہر بھی کام کر رہی ہیں، پتہ نہیں یہ کہنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ان کی کچھ جیل میں جو ملاقاتیں ہیں اس کو محدود کیا جائے، ان کا بہت زیادہ انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. بشرا بی بی کی، مشال یوسفزئی صاحبہ کی نہیں، مشال یوسفزئی جو ہیں وہ تو جیل میں ملتی ہیں جا کر. جی بالکل، اس چیٹ میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ ہفتے میں 2-3 دن ملاقات کے لیے کیوں جا رہی ہیں. وکلا ان کا نام اب کیوں ڈال رہے ہیں؟ ان کا نام جو ہے وہ دینا وہ کم ہونا چاہیے اس فہرست میں. اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے خان صاحب کا جو ایک تکلیف دہ امیج ہے وہ کیسے ہم نے اجاگر کرنا ہے، اور ان کو ہم نے ایک سمپتی کا جیسچر لینا ہے لوگوں سے کہ کتنی مشکلات میں وہ گھرے ہوئے ہیں. ان کو جو سہولیات. اب آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سمپتی کا تاثر دیں. ہاں انہوں نے میں بھی دینا چاہتا ہوں. دیکھیے آخری جو ملاقات میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک بشرا بی بی کی ہوئی ہے وہ غالباً جمعے کے دن ہوئی ہے. آج کیا دن ہے؟ بدھ ہے جس دن ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. تو چلے گا بھی یہ بدھ کو منگل پیر ٹھیک ہے، اتوار ہفتہ، تو یعنی کوئی تقریباً 6 دن پہلے کہہ لیں. ہاں اس ملاقات سے پہلے اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب یہ جیل میں ہوتے تھے اقتدار میں تھے اور اس سے پہلے جب اپوزیشن میں تھے تو ایک بڑا مقبول نعرہ تھا خان صاحب کا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، یعنی ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے. تو یہ پاکستان کے شہری ہیں. پاکستان کے بتائیے کتنے شہری جو جیلوں میں اس وقت بند ہیں، اگر ان کو ان کی بیوی ملنے آئے تو وہ اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں ملتی ہے. نہیں سر، لیکن وہ سابق وزیر اعظم بھی تو ہے نا. مطلب سارے لوگ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 2 نہیں باقی 2 پاکستان ہوتے ہیں جو. لیکن جب تو آپ پھر یہ کہیں نا کہ ایک اشرافیہ کا پاکستان ہے، ایک عام آدمی کا پاکستان ہے، اور اے پاکستانیوں بے وقوف نہ بننا. میں اشرافیہ سے ہوں، میں زمان پاک سے ہوں اور میں اشرافیہ کا ہی لوں گا. لیکن پھر اب میرا ایک سوال ہے، اب آپ سابق وزیر اعظم نہیں بی بی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آصف زرداری کے لیے بھی تو یہی ہوتا تھا نا کہ وہ سابق وزیر اعظم اسپتال میں مہینوں گزارتے تھے، پھر نواز شریف صاحب لندن چلے جاتے تھے، وہ کیا کرنے چلے جاتے تھے؟ میں پھر وہی بات ہے نا کہ جب وہ جائیں میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے، جب وہ جائیں تو برے تھے، اور میری باری ہو تو یہ تو میں سابق وزیر اعظم ہوں. آپ تو سابق وزیر اعظم کو پھانسی لگاتے ہیں. ہاں بالکل. کیا ہوا یا نہیں ہوا؟ یا برسر عام جب قتل ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی ان کی مدد کرنے کو آمادہ نہیں ہوتا. باقاعدہ تھریٹن کیا جاتا ہے کہ میں تو سیکورٹی وڈرا کر لوں گا. سابق وزیر اعظم قتل ہوتی ہے تو آپ وہ سڑک جو ہے وہ اس پہ سے وہ پانی بہا کے جو ہے اس کو دھو دیتے ہیں. تو پھر یہ نہ کہیں نا کہ آپ یہ کہیں کہ سابق وزیر اعظموں میں بھی فرق ہوتا ہے. اچھا لیکن اس میں بھی کیٹیگری ہے نا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر تم بھٹو خاندان سے کسی نہ کسی طرح تعلق رکھتے ہو یا چھوٹے صوبے سے ہو تو ذلیل و خوار ہوگے، یا اگر چھوٹے صوبے سے ہو نام تمہارا ولی خان ہے، وزیر اعظم نہ رہے ہو، بہت بڑی جماعت کا سربراہ ہو تو تمہاری جماعت پر پابندی لگ جائے گی کہ تم پاکستان کے مخالف ہو. اس طرح مت کہیں. بہرحال میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملاقات میں انہوں نے پہلے کہا کہ ہمیں یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ خدشہ رہتا ہے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہے. ہیلو، تو آپ کو کیا لگتا ہے ریکارڈ نہیں ہوتی ہوگی؟ مطلب پاگل ہی ہوں گے اگر ریکارڈ نہ کرتے ہوں گے. میں یہی کہہ رہی ہوں، یہ مطلب خدشے کی تو اس میں بات ہی نہیں ہونی چاہیے. ویسے انہوں نے لیکن یہ اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے وہ چیک کرے گا، انشور کرے گا کہ یہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوگی.
اور وہ بندہ آیا. یہ سہولت کتنے لوگوں کو حاصل ہے کہ وہ آ کے سویپ کرے. اب اس کے بعد بلکہ مجھے تو حیرانی ہے خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی سادگی بھی. صرف پہ سادگی پہ کون کہ ہونا وہ جائے بندہ جو ہے کہ وہ بندہ آیا, اس نے کہا نہیں جی سب ٹھیک ہے, اور یہ 3.5 گھنٹے تک, اور یہ 3-3.5 گھنٹے تک بیٹھے رہے. بی بی آج کے زمانے میں منہ سے نکلی آواز کو حکومتوں کے لیے ریکارڈ کرنا قطر ناممکن نہیں رہا. اچھا چلیں, لیکن سر اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں نا. اچھا 2-3 باتیں نا, اس کے بعد پھر میں نے 2 چیزیں اور بھی آپ سے پوچھنی ہے. خان صاحب اگر اس سادگی میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ تو پھر ان کی اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے نا, اس پہ ان کا کچھ کیا نہیں جا سکتا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی سہولیات کے ہوتے ہوئے میں دل و جان سے اگر اسپن ڈاکٹرنگ کرنا چاہتا ہوں, سابق وزیر اعظم کے لیے یہ کہانی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صاحب جنہیں ثاقب نثار کے سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا تھا, ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, تو میرے پاس کوئی کہانی تو ہونی چاہیے نا ظلم کی داستان بنانے کے لیے. اچھا اب وہ کہانی کیسے بنے گی نا, وہ اگر ان کی جو گفتگو تھی اس کا ایک حصہ تھا کہ لوگوں کو درد محسوس ہونا چاہیے کہ جو فریج اے سی اور کمرہ پینٹ کروانے سے نہیں ہوگا, ایئر کنڈیشن اور بڑا کمرہ حاصل کر کے ہمیں حالات نارمل نہیں دکھانے چاہیے. یہ گفتگو وہ اپنے اس سوشل میڈیا کے جو ان کے امپلائی ہیں اس سے کر رہی ہیں. پھر ایک جگہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بشرا بی بی صاحبہ, ان کے لیے انہوں نے کوئی اچھے جسٹس کا استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جو یہ بھی ہمیں دکھانا چاہیے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو عدت میں جو نکاح کا کیس تھا اس میں سزا ہوئی ہے, کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ اپنی بیٹیوں کو عدالت میں پیش نہیں کروا سکیں. ویسے یہ تو مطلب ایک کھلا سچ ہے کہ بشرا بی بی اور ان کے کوئی تعلقات علیمہ صاحبہ کے اچھے نہیں ہیں, میرا خیال ہے. وہ ہے نا ہاں ساس اور نند, وہی پرانا یہاں مسئلہ, وہ تعلقات نہیں ہیں. پیارے یہ پاکستان کا پرانا مسئلہ ہے. پیارے نندویا, وہ کیا ہے وہ کس زمانے کی بات ہے ویسے؟ یہ کیا ہوا ہے تو یہ بچپن میں سنتے تھے. آپ کے بچپن میں, میرے بچپن میں نہیں. ارے نہیں, یہ یعنی شادیوں بیاہوں میں ہوتا تھا کہ پیارے نندویا سروتا کہاں بھولا ہے. ان دنوں ساس اور نند کے تعلقات, بھابھی اور نند کے تعلقات اتنے برے نہیں ہوتے تھے. یا شاید ہم نے تو جب سے دیکھی خان صاحب کی بہن اور ان کے تعلقات خراب ہی ہیں. اچھا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ایک ٹیکنیکل ایرر ہے جس سے چیٹ لیک ہو گئی. مطلب اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ علیمہ بی بی کو چیک کرنا چاہیے, کوئی ان کے اندر بھی بشرا کا ایجنٹ گھس گیا ہے. اچھا بشرا صاحبہ گئے جی بھائی, اس میں جو ان کی جو بات جو لیک ہوئی ہے اس کا فائدہ تو بشرا بی بی کو ہوگا, انلیس یہ کہ بھائی نے یہ اشارہ کیا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ بھی دیکھ لیں. مطلب یہ ہے کہ اینگل بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بشرا بی بی صاحبہ آپ بھی دیکھ لیں دائیں بائیں. یہ رہی ہے نا کہ عام طور پر ناراض ہو جایا کرتے ہیں. کن کی؟ خان صاحب کی. اچھا تیسری ہو گئی, 1.5 نہیں نبھائی جا رہی. چلیا کرو نا. کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اندر سے انہوں نے بہن کو کہا کہ بس اب برداشت نہیں ہوگا. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو انڈائریکٹلی کہیں بات چیت چل رہی ہے, انہوں نے کہا دیکھیں ہم بھی آپ کو کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ اسی لیے میں نے جب لفظ اسٹریٹجک پہلے استعمال کیا تو آپ نے ٹیکنیکل کہا تھا, تو میں نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا ویسے چلیے اب خان صاحب سے ہٹ کے تھوڑا میاں صاحب پہ بات کر لیتے ہیں نا. لوگ کہیں گے صرف خان صاحب کے ہی ہم پیچھے پڑے رہتے ہیں. نہیں پیچھے نہیں, ان کی وجہ سے لوگ سنتے ہیں. اب اس کے بعد آپ نے میاں صاحب کو کہا, کہیں گے چھوڑو جی مٹی پاؤ. اور کو گل کرو. اچھا پھر کس کی بات کریں؟ چلیں آپ بتا دیں مٹی پائی اس پہ. میاں صاحب کون سے؟ اچھا یہ بھی اب مسئلہ ہے. میاں صاحب آپ کس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ شہباز شریف دو ہیں نا, ایک میاں نواز شریف, ایک میاں شہباز شریف. چلیے پہلے شہباز شریف صاحب پہ کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گڈ بکس میں آئے کہ نہیں آئے ابھی تک؟ ہمت تو بہت کی ہے انہوں نے, کوشش بھی کر رہے ہیں. پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ آج گورنمنٹ گئی کل گورنمنٹ گئی, لیکن اب تو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں. اب تو روزانہ فارغ ہی نہیں ہو رہے. اب تو آج کراچی گئے ہوئے تھے, گونگ شونگ بھی وہاں میں جایا, یعنی اسٹاک ایکسچینج میں, یعنی لیکن ایک اچھی تقریب ہوئی کر تو رہے, اور روزانہ بنا رہا. وہ اڑان پروگرام بھی تھا. اور یہ کہ سر اس کو ویسے کل دانیال عزیز صاحب نے میرے شو میں کہا یہ یو رین پروگرام ہے, اڑان نہیں ہے. وہ دانیال کا ایک اپنا انالیسز ہے, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں. آپ نے جس کانٹیکسٹ میں سوال کیا ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ شہباز صاحب کی آنیاں جانیاں جو ہے, اور ان میں کانفیڈنس مجھے زیادہ لگ رہا ہے, بہتر پوزیشن میں نظر آ رہا ہے. جیسے وہ جو ان کی جو
یو اے ای کے جو سربراہ آئے تھے ان سے مختصر ملاقات کی لیکن $2 ارب رول اوور کروا لیے انہوں نے. رول اوور کروا دیا. تو ان حالات میں یہ کافی اچیومنٹس ہیں. ہاں نہیں ویسے ڈلیور تو کسی حد تک کر رہے ہیں لیکن سر اکانومی زیادہ ان کے ڈیسیجن سے خوش نہیں نظر آتے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف بظاہر نظر آنے والی پالیسیز ہیں, ان کے بہت زیادہ اثرات نہیں ہوں گے. میں ویسے جب سے پیدا ہوا ہوں ہاں تب سے ہم یہی سن رہے ہیں اور 1975 سے جرنلزم بھی شروع کیا ہے. میں نے خدا کی قسم سے اکانومی میں لکھنے والے کسی بھی شخص کو آج تک یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی اکنامکس صحیح سمجھ رہا. ٹھیک ہے, معیشت ڈوب نہیں رہی, معیشت خطرے سے باہر آ گئی ہے. اکثر معیشت خطرے میں ہی ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے اور دیوالیے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور پھر ایک وہ کچھ اس طرح کے ان لوگوں نے لفظ بنائے ہوئے ہیں, ریفارمز نہیں ہو رہی, اسٹرکچرل ریفارمز. مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ اسٹرکچرل ریفارم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بات. اصل بات یہ ہے کہ حتیٰ کہ آج بھی جیسے آج کے فنکشن میں جس نوعیت کی گفتگو وزیر خزانہ کر رہے تھے, اب یہ خود ان کا تعلق کمالیہ سے. آپ یہ بتائیں کہ کمالیہ کے رہائشی جو ہے انہوں نے ان کی پوری تقریر سن کے کچھ سمجھے ہوں گے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں بھئی, آپ اس لیے تقریر کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو آپ بتا سکیں. سو کالڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے نا, جس کو لوگوں کے ووٹ لینے ہیں. حالانکہ یہ خود تو ٹیکنوکریٹ ہیں سلیش سینیٹر. لیکن سر دیکھیں وہ جن لوگوں کی خواہش پہ آئے ہیں ان کے حساب سے ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہاں سے بات کر لیا کریں نا, پاور پوائنٹ انہیں سے ہی کر رہے تھے نا سر, انہوں نے وہاں ٹائم نہیں دیا وہ تیار کر. میرے کو ٹیلی ویژن میں نے کھولا ہوا, آپ تقریر کیے چلے جا رہے ہیں, وہاں پاور پوائنٹ یعنی کہ وہ کر دیں, پروجیکشن ختم کریں بات. میرا کیوں ٹائم ضائع سر وہ انہیں کو اور ان کے آگے رفقا جو تھے ان کو سمجھا رہے تھے جن سے ٹائم مزید نہیں ملا ہوگا. پوائنٹ یعنی کہ پروجیکشن سے کر دیں, یا ایسا کریں کہ پوڈ کاسٹ شروع کر دیں مجھے لانے والوں کے لیے, میں آپ کو بتاتا ہوں اکانومی کیسے. اچھا چلے چلتے چلتے, اب یہ تو آج کی ہماری بڑی ایک فرینک گفتگو تھی, ہم نے اس میں صحیح جو کہنا چاہیے, اس سے پہلے جو گفتگو ہوتی رہی آپ کے میرے درمیان وہ کیا بڑی سنجیدہ گفتگو تھی سر. لیکن آج چلتے چلتے ایک میاں صاحب رہ گئے نا, دیکھیں یہ زیادتی نواز شریف صاحب کی بات نہ کریں, 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر ہیں. مجھے بتائیں کہ وہ اتنے گمسم کیوں رہتے ہیں, مطلب آخری لاسٹ میرے پاس ٹائم ختم ہو چکا ہے. ویسے میرا اپنا خیال ہے ڈپریسو موڈ, ان کے ساتھ دھوکا ہوا. خود اپنی جماعت نے کیا نا, ہاں بڑے پیار سے بلایا گیا اور بس بٹھا دیا منجی پہ. نہیں لیکن میاں صاحب کا اندر کا سیاستدان کب جاگے گا یہ سوچ کے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے؟ نہیں لیکن وہ پھر اگر وہ جاگ جائے گا تو پھر اس پہ قربانیاں بھی دینی پڑے گی نا. بہرحال چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہے, یعنی مظلومیت کا رونا تو نہیں رو سکتے نا. پاکستان کی آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے کی انتہائی طاقتور وزیر اعلیٰ وہ ان کی بیٹی ہیں. مستقبل کی وزیر اعظم بھی ہو سکتی ہیں, آج کل تو بڑی اچھی گڈ بکس میں ہیں وہ. خیر اٹس ٹو ارلی ٹو سے, ہاں لیکن یہ ہو کہ میرا سکتی ہیں, کہنا میں نے یہ نہیں کہا ہوں گی, مستقبل میں ہو سکتی ہیں. میرا خیال تھا کہ میری کہ ذائچہ بنانے تو نہیں بیٹھے تھے, وہ یہ کہ جب آئے گا وقت دیکھے آئے گی. لیکن فی الحال متحرک اور طاقتور, یعنی کہ باقی تمام وزرائے اعلیٰ سے زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں, کم از کم ٹی وی اسکرین اگر آپ دیکھیں تو. کیا خیال ہے سر؟ یہ کسی اور نشست میں آپ سے ویسے پوچھوں گی کہ یہ جو ہر روز وہ ایک منصوبہ اناؤنس کرتی ہیں, اس کے پیسے کہاں سے آتے ہیں ویسے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ LFC ہاں اور کیا, یہ تو باقی صوبے سو رہے ہیں کیا؟ وہ جانے, ان کا کام جانے. اگر یہ عقل ان کو نہیں آتی تو اس میں ان کا تو قصور نہیں ہے. ہاں چلیں عوام پر فیصلہ چھوڑتے ہیں. اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے. بڑا مزہ آیا, بڑی مختصر نشست تھی, لیکن نصرت صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کا وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. کسی اور نشست میں کچھ اور دلچسپ گفتگو بھی جانیں گے اور ان سے کچھ اور دیگر باتیں بھی موقع ملا تو ضرور کریں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.